رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. حضرات، توبہ کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. حدیث جو ہے ترمذی شریف کی ہے، اس میں توبہ کے دروازے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ توبہ کا دروازہ کتنا چوڑا ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں نے توبہ کے بارے میں بہت بار باتیں سنی ہیں، لیکن توبہ کا جو دروازہ ہے وہ کتنا چوڑا ہے اس کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے. دیکھیے، صحابی جو ہیں وہ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے. بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچی، آپ نے مغرب کی جانب ایک دروازے کا تذکرہ فرمایا. مغرب کی جانب جہاں سورج ڈوبتا ہے ایک دروازے کا تذکرہ فرمایا جس کی چوڑائی 40 سال یا 70 سال ہے. یعنی وہ دروازے کی جو چوڑائی ہے نا 40 سال یا 70 سال. بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ 40 سال یا 70 سال جو ہے وہ سفر کرتا رہے سواری پر، اس کی جو چوڑائی ہے اتنا چلتا رہے تو بھی وہ دروازہ ختم نہیں ہونے والا. کون دروازہ؟ توبہ کا دروازہ. اللہ اکبر، اتنا بڑا توبہ کا دروازہ ہے. حضرت سفیان کہتے ہیں کہ یہ دروازہ شام کی طرف ہے اور اللہ تعالی نے اس دروازے کو اس وقت پیدا فرمایا ہے جب اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. سبحان اللہ، آسمان اور زمین کو جب اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اسی وقت یہ دروازہ جس کی مسافت 40 سال یا 70 سال ہے اس دروازے کو پیدا کیا ہے. اور دیکھیے، یہ اس وقت سے توبہ کا جو دروازہ اس وقت سے کھلا ہوا، اسی وقت سے، اور ابھی تک بند نہیں ہوا ہے. اور کہتے ہیں یہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج جو ہے مغرب کی طرف سے نہ نکلے، جو قیامت کی نشانی ہے. قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. تو جب تک مغرب سے نہیں نکلے گا سورج، تب تک یہ دروازہ توبہ کا کھلا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا اپنے بندوں کے ساتھ کتنی بڑی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ 40 سال یا 70 سال کی مسافت سے بھی چوڑا دروازہ توبہ کا دروازہ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے اس کو دنیا بنانے سے لے کر کے دنیا کے ہلاک اور برباد ہونے تک کھول کر کے رکھا ہے. اب دیکھیے، یہاں پر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خدری ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کیسے کرتا ہے. واقعہ مشہور ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پہلے ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 لوگوں کو، 100 لوگوں کو قتل کیا تھا. اس نے جا کر کے سوال کیا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے. جب اس کو بتایا گیا کہ فلاں راہب کے پاس جاؤ، فلاں عالم کے پاس جاؤ، اور اس کے پاس جب وہ گیا اور اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی معافی کا دروازہ ہے، توبہ کا دروازہ ہے.
اس راہب نے کہا کہ تم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو نہیں معاف کرے گا، تم اتنے بڑے قاتل ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس آدمی نے کیا کیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اس پادری کو بھی قتل کر دیا اور 100 لوگوں کا قاتل بن گیا۔ پھر اس کے بعد وہ تلاش میں ہے، سب سے بڑے عالم کے پاس وہ جاتا ہے اور کہتا دیکھیے میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے معافی اور میرے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کو اس بستی میں اور اس شہر میں جہاں تم رہتے ہو نا چھوڑ کر کے جانا ہے، فلاں بستی میں جانا ہے، وہاں پر سب اچھے لوگ اور نیک لوگ رہتے ہیں، آپ کی توبہ اسی وقت اللہ قبول کرے گا کہ آپ ان برے لوگوں کی صحبت، برے لوگوں کا جو شہر ہے چھوڑ کر کے آپ نیک اور اچھے شہر میں چلے جائیں۔ وہ آدمی جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ ابھی راستے میں ہے، دل میں ارادہ کر لیا ہے نیک بستی کو جانا ہے، بری بستی کو چھوڑنا ہے، اور وہ نکل گیا۔ راستے میں جب پہنچتا ہے تو راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آتے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی اور جنت کے فرشتے دونوں آتے ہیں۔ تو جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے، کیونکہ اس نے توبہ کر لیا، گناہ کو چھوڑ دیا، نیک بستی میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ اور جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، اتنا بڑا قاتل ہے، اس کو ہم جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ دونوں طرح کے جنت اور جہنم کے، رحمت کے اور عذاب کے فرشتوں میں لڑائی چلی ہے۔ اتنے میں اللہ رب العالمین نے ایک اور فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ آپس میں بحث کیوں کر رہے ہیں، کس بات پر؟ لوگوں نے، ان فرشتوں نے ایسا معاملہ بتایا۔ تو یہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ مشورہ کیا ہے؟ یہ جہاں پر مرا ہے نا، یہاں سے اچھی اور نیک بستی جو ہے اس کا اندازہ اور پیمائش لگاؤ، اور جس بری بستی کو چھوڑ کر آ رہا تھا اس بستی کا بھی اندازہ لگاؤ۔ جب ناپا گیا اس کی دوری کتنی ہے، اس کی دوری کتنی ہے، تو حدیث کے الفاظ میں آیا کہ ایک بالشت مطلب یہ ایک بالشت جو ہے وہ انسان نیک بستی کی طرف قریب ہو گیا۔ برابر تھی جگہ، یہاں سے بری بستی بھی، یہاں سے نیک بستی بھی، لیکن ایک بالشت یہ نیک بستی کی طرف قریب تھا، تو اس کو جو جنت کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے وہ لے کر کے چلے گئے۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے صحیح روایت میں کہ اللہ رب العالمین فَأَوْحَى اللَّهَ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَى هَذِهِ أَن تَقَرَّبِي۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر وحی کیا کہ اے نیک بستی تو اس سے قریب ہو جا، اے بری بستی، اے بری زمین تو اس سے دور ہو جا۔ تو ایک بالشت وہ زمین اس کے قریب ہو گئی، اور یہ بری زمین اور بری بستی جس کو چھوڑ کر کے آ رہا تھا وہ قریب ہو گئی، اور پھر اس کو جنت کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس واقعے سے جو اتنا لمبا واقعہ ہے، اس میں ہمیں سمجھنے کی بات کیا ہے، کوئی کتنا بڑا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بھی 100 لوگوں کے قاتل کو اللہ رب العالمین نے صرف اس کی نیت، اس کے ارادے کی وجہ سے معاف کر دی۔ اس بستی کو چھوڑ کر نئی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسئلے بتانے والے عالم یا جو بھی لوگ ہیں، ان کو سوچ سمجھ کر کے کہ جو آدمی آیا ہے اس کو کیسے سمجھایا جائے، ورنہ جو پادری جس نے کہا کہ تم نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے،
تمہیں معافی نہیں ملے گی، توبہ نہیں قبول ہوگا، تو اس نے غصے میں اس کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی مار دیا اس نے۔ تو ہم کو کسی کو سمجھانا ہے، اس کے حالات، اس کے جو چیزوں کو دیکھ کر کے کہ غصے میں ہے یا کس مصیبت اور پریشانی میں ہے، وہ دیکھ کر کے ہمیں اس کو مسئلہ سمجھانا چاہیے۔ تو اس حدیث میں توبہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، سچے دل سے اگر ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور توبہ کا جو دروازہ ہے 40 سال یا 70 سال کی مسافت کے برابر وہ دروازہ چوڑا ہے، اور وہ قیامت تک، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا تب تک اللہ رب العالمین نے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کھول کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا